یہود و نصارہ کا وہ طریقہ مسلمانوں کے اندر رائج نہیں ہونا چاہیے، دین کے اندر کمزوری ہو جائے گی۔ باقی نمازیں جو ہیں وہ تو عام طور پہ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن نماز مغرب اذان ہوتے ہی فوراً پڑھی جاتی ہے۔ کہ ہمیشہ دائمی سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر دیا کرتے تھے۔ قول بھی ہے کہ خیر پہ رہو گے اور اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا روزہ جلدی افطار کرو گے، اور فعل بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ روزہ جلدی افطار کیا ہے۔ تر کھجور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افطار جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور سحری لیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، کہ یہ امت خیر پر رہے گی، یہ سارے کے سارے لوگ بھلائی پہ رہیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ خیر پر رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راہ راست پہ رکھے گا، سیدھے راستے پہ رکھے گا، صحیح راستے پہ رکھے گا۔ کب تک؟ جب تک یہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں۔ اب آگے دوسری حدیث کے اندر اس کی صراحت و وضاحت بھی آ رہی ہے، میں وہاں پہ عرض کروں گا۔ یہ متفق علیہ حدیث سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور انہی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت لا تزال امتی علی سنتی، یہ امت میرے طریقے اور میرے سنت پہ لگاتار قائم و دائم رہے گی۔ کب تک؟ ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک یہ روزہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہ کریں، یعنی اتنا اندھیرا نہ ہو جائے جس سے ستارے نظر آنے لگیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ستارے کب نظر آئیں گے؟ کہ جب اندھیرا زیادہ ہو جائے گا۔ جب اندھیرا کم ہوگا تو ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اتنا انتظار کرنا یہ شریعت مطہرہ کو ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جیسے وقت ہو جائے تو وقت ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر قائم رہنے کا سبب بھی ہے، خیر کے اوپر قائم رہنے کا سبب بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی معرفت کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا بلا وجہ اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، اب تو کئی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں، فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے کئی محققین پیدا ہو گئے، الگ الگ بات کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے فوراً روزہ افطار کر دیا جائے۔ یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحیح طریقہ اور حضور علیہ السلام کی صحیح سنت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان احب عبادی الی اجلہم فطرا، رب قدوس کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی رات گئے کا وہ انتظار نہیں کرتا اور زیادہ اندھیرا ہو جائے اس کا انتظار نہیں کرتا۔ جلدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان وقت سے پہلے روزہ افطار کرے، اس کی تو وعید شدید آئی ہے جو میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جب وقت ہو جائے تو وقت ہو جانے کے بعد پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اگلی جو حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ پہلا یہ ہے کہ جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وقت ہوتے ہی افطار کر دیتا ہے، اور دوسرا جو سحری لیٹ کرتا ہے، ایسا نہ ہو رات 10 بجے آپ سحری کر کے سو جائیں، نہیں، جو سحری لیٹ کرتا ہے، اور تیسرا کہ وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کے، یعنی ہاتھ باندھ کر کے جو بندہ نماز ادا کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اور اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کیوں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سحری کے اندر لیٹ کرو اور افطاری کے اندر جلدی کرو؟ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہود یا دوسرے جو لوگ تھے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے،
تو وہ رات میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے تھے جن کی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو ملی۔ تو اب ایسی صورت میں بہت سے چیزیں جو تھیں وہ ان کے اوپر جائز نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو روزہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی صورت میں ان کے روزے کی کیفیت الگ تھی، یہود و نصارہ کے روزے کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے روزے کی کیفیت الگ ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا، کہ یہ دین غالب رہے گا، حضور کا دین غالب رہے گا۔ کب تک؟ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، اس لیے کہ یہود اور نصارہ یہ روزہ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ تو روزہ دیر سے افطار کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ وہ طریقہ مسلمانوں کے اندر رائج نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر مسلمانوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو ایسی صورت میں دین کبھی غالب نہیں ہوگا، دین کے اندر کمزوری ہو جائے گی۔ تو اب اس وجہ سے کچھ لوگ بیچارے ایسے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسی کوشش انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کیا، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت انس بن مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ اپنے آنکھوں دیکھا ایک حال بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فصلی صلاۃ المغرب حتی یفطر، ساری زندگی ایسا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا کہ نماز مغرب ادا کی ہو اور اس کے بعد روزہ افطار کیا ہو۔ جب بھی روزہ افطار کیا نماز مغرب سے پہلے افطار کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی نمازیں جو ہیں وہ تو عام طور پہ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن نماز مغرب اذان ہوتے ہی فوراً پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے افطار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ دائمی سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا قول بھی ہے۔ قول بھی ہے کہ خیر پہ رہو گے اور اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، روزہ جلدی افطار کرو گے، اور فعل بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ روزہ جلدی افطار کیا ہے۔ تو اگرچہ یہ پانی کے ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو، تو اس طریقے سے اب اس سلسلہ درس کی یہ آخری حدیث جس کے راوی حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب افطار کرنا چاہے تو وہ کھجور سے افطار کرے، کہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تو یہ ایک برکت والا کام ہے۔ حضور کی سنت بھی ادا ہوگی، کیونکہ ہر وہ کام جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی چاشنی ہو وہ کام اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یفطر قبل ان یصلی، کہ نماز ادا کرنے سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرتے، تو اکثر تر کھجور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرتے، اور اگر تر نہ ہو تو پھر خشک کھجور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نہ ہو تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے روزہ افطار کرتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ یہ جو حضرت ابو یعلا جس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ 3 کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ کتنی کھجوریں؟ 3 کھجوریں، یا کسی ایسی چیز سے جس کے ساتھ آگ نہ چھوئی ہو، یعنی آگ کی پکی ہوئی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں، اور جو پانی ہے وہ تو آگ کا چھوا ہوا نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی اور چیز، اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطار کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد بھی فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ امام حاکم نے، امام ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وجد تمر، کہ کوئی آدمی اگر کھجور اسے مل جائے تو اس سے وہ افطار کرے، ومن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو پھر وہ پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ کھجور کے اندر برکت ہے اور پانی کے اندر طہارت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا ریزن بھی ہے فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اس لیے کہ یہ صرف پاک ہی نہیں، یہ پاک کرنے والا بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی بڑی شان اور فضیلت و عظمت ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ روزہ افطار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔